السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحدید آیت نمبر 20 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر اموال و اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کہ اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے معاملے کو بے وقعت اور حقیر قرار دیتے ہوئے فرمایا، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش، اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے۔ یعنی اہل دنیا کے نزدیک اس کا حاصل یہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ چمک دمک فانی اور ختم ہو جانے والی نعمت ہے۔ کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد، لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور بارش بالکل نہیں آ رہی، اور انتظار کرتے کرتے بارش کا بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب مرے اور کب مرے۔ تو غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد برستی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں بھی فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، یعنی کسان کو وہ کھیتی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے جو بارش سے اگتی ہے۔ جس طرح کسان کو یہ کھیتی اچھی لگتی ہے،
اسی طرح کفار کو یہ دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے، لہذا وہ اس کے بہت زیادہ حریص اور اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں کافر جو ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی جو ہے پک جاتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ کھیتی سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑنے لگتی ہے اور پھر سب کچھ کے بعد وہ جلائے جانے والا ایندھن بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی پہلے جوان، پھر جوانی اور بڑھاپے کے درمیان، اور پھر بد شکل بڑھیا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی پہلے تو جوانی آتی ہے اور پورا شباب آتا ہے، شباب چڑھتا ہے اور انسان جو ہے خوش منظر ہو جاتا ہے، پھر وہ درمیانی عمر کو پہنچتا ہے جس سے طبیعت جو ہے بدل جاتی ہے، اور پھر بڑھاپا آتا ہے تو تمام جتنی بھی قوتیں ہیں اور جتنی بھی خوبصورتی اور حسن و جمال ہے وہ مان پڑ جاتا ہے اور قوت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں انسان کی دنیاوی زندگی کا نباتات کی زندگی سے تقابل پیش کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کر کے ان دونوں قسم کی زندگی کا تقابل بتایا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان اپنا بچپن کھیل کود میں گزار دیتا ہے، پھر جب اس پر جوانی آتی ہے تو اس کا محبوب مشغلہ اپنے آپ کو بن سنور کر پیش کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ جوانی میں بن سنور کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تاکہ اگر وہ مرد ہے تو وہ عورتوں کی توجہ کا مرکز بنے، اور اگر عورت ہے تو مردوں کے لیے دلکشی کا باعث ہو۔ پھر جب اس عمر سے گزرتا ہے تو اس کو جوانی آتی ہے، اور آخری عمر میں اس کی ہوس میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ اپنی ذات کی خوشحالی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کے لیے جان کھپانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ نباتات کا بھی یہی حال ہے، پیدا ہوتی ہے، اپنے کسانوں یا مالکوں کو خوش کرتی ہے اور ان کی کئی توقعات اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، پھر اس پر جوانی کا دور آتا ہے تو ہر ایک کا دل موہ لیتی ہے، پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ کھیتی جو ہے زرد پڑنے لگ جاتی ہے، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے، باقی پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ اور اس مثال سے سمجھانا یہ بھی مقصود ہے کہ جیسے نباتات کی بہار بھی عارضی چیز ہے، کچھ دنوں کی چیز ہے، اور خزاں بھی، اسی طرح انسان کی زندگی کی خوشحالیاں بھی عارضی چیزیں ہیں، اور تنگ دستی اور مصائب بھی عارضی چیزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جنت کی بہار اور اس کی تمام تر نعمتیں بھی دائمی اور مستقل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی خزاں یعنی جہنم اور اس کا عذاب، مصیبتیں بھی دائمی اور مستقل ہیں۔ جو جنت میں داخل ہو گیا اس کے لیے تو دائمی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، دائمی اور سرمدی وہاں پر رہے گا۔ اور اس کی خزاں جو ہے جہنم اور اس کا عذاب اور اس کی مصیبتیں بھی وہاں پر دائمی اور مستقل ہوں گی۔ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اس کا عذاب بھی اور اس کی عذاب کی مصیبتیں جو ہیں وہ بھی دائمی اور مستقل ہوں گی۔ لہذا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عارضی اور ناپائیدار چیزوں کے حاصل کرنے کے بجائے دائمی اور مستقل چیزوں کو اپنا نور نظر بنائے اور انہی کے لیے تمام تر تقاضا کرے۔ اور جو شخص دنیا کی دلکشیوں میں کھو گیا اور اس کی بہار پر مست ہو گیا وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑ گیا۔ اصل دانشمندی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل کود سمجھنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھے اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت
جنت کا عرض، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ جنت کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے، زمینوں اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، حالانکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں جنت کا رقبہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ محاورتاً استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے مقصود صرف جنت کی وسعت کا تصور دلانا ہے، جو یہ ہے کہ زمین و آسمان کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو، جنت ان سب آسمانوں اور زمینوں سے بھی بہت بڑی ہوگی، لہذا تم دنیا کے بجائے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے گناہ اور تمہاری لغزشیں بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، اور اتنی وسیع و عریض جنت بھی عطا فرمائے گا۔ رہی یہ بات ہے کہ جس جنت کی وسعت یہاں بیان ہو رہی ہے یہ سب اہل جنت کا حق ہوگا، یا ہر جنتی کو اتنی وسیع و عریض جنت ملے گی، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی ایک مخصوص رہائش گاہ ہوگی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کو جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا تھا۔ البتہ سیر و تفریح کے لحاظ سے ہر جنتی اتنی وسیع و عریض جنت میں جہاں چاہے گا جا آ سکے گا، گھومے گا، پھرے گا، کھائے گا، اللہ اکبر، اور اس آمد و رفت میں اسے کوئی مشکل نہیں حائل ہوگی، اسے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، نہ ہی اسے گاڑیوں یا جہازوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تم میں سے ایک انسان سے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح جہنم بھی ہے، ایک جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر اور شر انسان کے بہت ہی قریب ہیں، اور جب حقیقت یہ ہے تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کی جائے۔ جب جنت اتنی نزدیک ہے تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، مثال دے کر ترغیب دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اطاعت کو اختیار کرو اور محرمات کو ترک کر دو، تاکہ گناہ اور خطائیں مٹ جائیں اور اجر و ثواب اور بلند درجات حاصل ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی جیسی ہے۔ اس سے مراد جن سے آسمان و زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت جو ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ فرمایا، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں اس کا اہل بنایا ہے تو یہ محض اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے نا، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرمائے گا اور عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اس کا اہل بنایا ہے، یعنی ایمان لانے والوں کو اور متقین لوگوں کو جنت کا اہل بنایا ہے، تو یہ محض اس کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ فقراء و مہاجرین نے عرض کی، اللہ کے رسول، دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں بلند درجات اور ابدی و سرمدی نعمتیں لے لیں گے۔ آپ نے فرمایا، وما ذاک، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی صدقہ کرتے ہیں، ہم بھی صدقات دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ یہ غریب مہاجرین تھے اور غریب فقراء تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دولت مند لوگ تو اجر و ثواب میں اور درجات میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں،
اور جنتی نعمتیں بھی وہ بہت ہی زیادہ لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ذاکا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے، اشان ہم غریب ہیں۔ وہ گردنیں بھی آزاد کرتے ہیں اور ہم گردنیں بھی آزاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تسبقون به من بعدکم ولا يكون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة 33 مرة۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو اپنے بعد میں آنے والوں سے سبقت لے جاؤ گے، اور تم سے کوئی بھی افضل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس طرح کرے جیسے تم کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم ایسے کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور بڑے خوش ہوئے، لیکن پھر تھوڑی دنوں کے بعد دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو تو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا ہے اور وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں، اور جو ہم نے کیا انہوں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے یہاں پر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مضمون پہلے بھی کافی مقامات پر گزر چکا ہے کہ جنت کسی شخص کو اس کے اعمال کے بدلے کے طور پر نہیں ملے گی، بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ نیک اعمال کا بدلہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا نیک عمل، اس کے اعمال جو ہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے؟ فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھے بہشت میں نہیں لے جا سکیں گے، جنت میں نہیں داخلہ دلا سکیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ سب جو سن رہی ہیں، ہم سب کو یا رب العالمین اپنی رحمت اور فضل سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا۔ آگے ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ زمین میں اور تمہاری جانوں پر بھی اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت احسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کر دے، اور اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیرے، تو بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بے پرواہ، نہایت قابل تعریف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنی مخلوق کی جو تقدیر لکھی تھی اس کے بارے میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ہو زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی، کوئی مصیبت بھی، کوئی تکلیف بھی زمین پر اور خود تم پر بھی نہیں پڑتی، یعنی اس کا تعلق خواہ آفاق سے ہو یا تمہاری ذات سے ہو،
الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر اس سے پہلے کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے ہی ہم نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں کائنات اور مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی تقدیر لکھ دی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ زمین میں پیش آنے والی مصیبت سے مراد قحط سالی، اور نفوس میں پیش آنے والی مصیبت سے مراد دردیں اور امراض ہیں، بیماریاں ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ انسان کو لکڑی کی خراش، پاؤں کی پھسلن اور پسینے کا بہنا، یہ سب کچھ اس کی گناہ کی پاداش میں ہوتا ہے، اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ عظیم الشان آیت کریمہ ان قدریہ کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ قدریہ ایک ہے، ان کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سابق کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی ہماری تقدیر، ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا کب پیدا ہوں گے، نیک ہوں گے، بد ہوں گے، شقی ہوں گے، سعید ہوں گے، ساری باتیں، مصیبت کب آئے گی، مصیبت کب جائے گی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اور اس وقت کیا تھا؟ فرمایا وعرشہ علی الماء۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وعرشہ علی الماء، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مخلص مسلمانوں کے لیے بڑے صبر آزما دن تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الحدید، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے جو مخلص مسلمان تھے، جو اسلام لے آئے تھے اور توحید کے پکے تھے، ان مسلمانوں کے لیے یہ دن جو تھے بڑے صبر آزما تھے۔ 4 قسم کے دشمن مسلمانوں کی ریاست کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ 4 قسم کے دشمن مسلمانوں کی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تلے بیٹھے تھے۔ ایک قریش مکہ، اور دوسرے مدینے کے ارد گرد کے مشرک قبائل، اور تیسرے یہود، مدینے کے یہود، اور چوتھے منافق۔ ان حالات میں چوتھے منافق، اور منافق کون؟ جو نام کے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے حالات جانتے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں جو ذہنی اور ظاہری پریشانیاں مسلمانوں کو لاحق ہو سکتی تھیں ان کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم تمہاری ان مشکلات و مصائب سے بے خبر ہیں، بلکہ زمین میں جو بھی حادثہ پیش آتا ہے یا تمہیں کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچتی ہے اسے ہم اس کے آنے سے پہلے ہی جانتے ہیں، کیونکہ توشہ تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اور تمہیں ایسے حالات سے گزارنا اس لیے ضروری تھا کہ مومنوں اور منافقوں کا فرق کھل کر سامنے آ جائے۔ عنقریب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے، اور تمہاری امت کو تمام دنیا کی قیادت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، لہذا منافقوں کو چھانٹ کر الگ کر دینا ضروری ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان تھا کہ مسلمانوں کو اور منافقوں کو الگ کر دیا جائے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس قیادت کے حقدار اور حصے دار نہ سمجھ بیٹھیں۔ منافقوں کو چھانٹ کر اور مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو اس قیادت کے حقدار اور حصے دار نہ سمجھ بیٹھیں، اور ان کی صحیح قدر و قیمت جو ہے انہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر! آگے ارشاد ربانی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا
فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. اللہ اکبر. فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے اس کا غم مت کرو، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پر اترایا مت کرو. ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، یہ تمام اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہمیں ان کے بارے میں علم ہے. مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، غم آتا ہے، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم ہے، ہم نے انہیں پہلے سے لکھ رکھا ہے اپنے پاس. کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے، تاکہ تم اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے اس سے تم محروم نہیں ہو سکتے تھے، اور جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکا وہ تمہیں ہرگز مل ہی نہیں سکتا تھا. لہذا جو چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکی اس پر افسوس مت کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارے مقدر میں ہوتی تو تم کو ضرور مل جاتی. یہ مخاطب صحابہ ہیں لیکن ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہے لیکن حکم جو ہے عام ہے، اور ہم کو بھی اس سے نصیحت مل رہی ہے کہ ہم کو بھی جو ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو نصیب میں نہیں لکھا وہ کبھی بھی ہم کو نہیں مل سکتا. اس واسطے جو چیز چلی جاتی ہے ہاتھ سے اس کے اوپر تم افسوس مت کرو، پریشان مت ہو. اور اگر اللہ نے تم کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اس نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ مت. جو تمہارے پاس آ گیا ہے، آتاکم کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے، یعنی اس نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کی وجہ سے لوگوں پر فخر مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری کوششوں کی وجہ سے نہیں تم کو ملا. مال و دولت یا آل اولاد یا یہ صحت یا یہ ساری نعمتیں تمہاری کوششوں سے تم کو نہیں ملی، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا اور اس نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تکبر و غرور کا ذریعہ مت بناؤ، اور ان کی وجہ سے لوگوں پر فخر مت کرو، شیخی مت بگاڑو. واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ کسی اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو تو پسند ہی نہیں کرتا، اور جو فی نفس ہی اترائے اور دوسروں پر تکبر و فخر کرے. اکرمہ کہتے ہیں کہ ہر شخص خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے. خوشی پر شکر کرو اور غم پر صبر کرو. تقدیر کے اس مسئلے سے تمہیں اس لیے مطلع کرنا بتانا ضروری ہے کہ تمہیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. لہذا ایسے حالات میں تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اگر نقصان ہو جائے تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، اور جب کوئی بھلائی پہنچے تو بھی تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمہاری اپنی حسن تدبیر یا تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مقدر میں لکھ رکھا تھا. لہٰذا تمہیں اس پر اترانے، پھولنے اور شیخیاں بگاڑنے کے بجائے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. واضح رہے کہ بعض لوگ اپنی غلطیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تقدیر کا بہانہ بنا دیتے ہیں اور اس کا مفہوم اس مصلحت کے بالکل برعکس بیان کرتے ہیں. یعنی غلطی تو وہ خود کرتے ہیں اور اپنی غلطی پر اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری قسمت میں ہی ایسے لکھا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اپنے آپ کو تقدیر کے سامنے مجبور ظاہر کر کے بہانے سے کام لیتے ہیں. ان کے اس بہانے کا جواب پہلے کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے. 2 راستے دیے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا. ایک سیدھا راستہ ہے، ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے. تو اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. کسی دنیا دار انسان کو مال و دولت مل جائے تو مال کی کثرت اس میں 2 خاصیتیں پیدا کر دیتی ہے. ایک یہ کہ اسے دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا اور وہ اپنے آپ کو کوئی بلند تر چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور دوسری یہ کہ مال جوں زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنا مال زیادہ بڑھتا جاتا ہے تو مزید مال جمع کرنے کی ہوس
اس میں اور انسان میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ہاں، جب نام و نمود کی بات ہو، شہرت کی بات ہو، تو ایسے لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور شیخیاں بھی بگاڑتے ہیں۔ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑیں کہ ہم نے تو اتنا صدقہ دیا ہے، ہم نے تو اتنا مال خرچ کیا ہے، ہم نے تو اتنی دیگیں پکا کر لوگوں میں تقسیم کی ہیں۔ اس واسطے خرچ کرتے ہیں تاکہ ناموری ہو اور ان کی شہرت ہو اور ان کا نام اونچا ہو، اور شیخیاں بگاڑتے ہیں اور اپنے اس عمل کو خوب تر سمجھتے ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو یہی کچھ سکھاتے اور کرنے کو کہتے ہیں۔ منافقوں میں جو لوگ مالدار تھے وہ انہی دونوں امراض میں مبتلا تھے۔ منافقوں میں یہ دونوں مرض تھے، مال کے نشے میں مست اور جہاد کے لیے خرچ کرنے کو اپنے مال کو ضائع تصور کرتے تھے، ضائع کرنا تصور کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نقصان تم ہی کو ہوگا۔ تمہارے مال خرچ کرنے سے اللہ کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا کہ اگر تم جہاد میں خرچ کرو گے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم کو ہی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے تو تم کو دے دیا ہے مال، اب تم خرچ کرو گے تو آگے اپنے لیے بھیجو گے، اور اگر خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اور تمہارے بخل کرنے سے اس اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خزانوں کا مالک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ تم بخل کرو گے، تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کی شان میں، اللہ کی رفعت میں، اللہ کے مال میں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر خرچ کرو گے اللہ کے نام پر اور جہاد پر تو تم ہی فائدہ ہوگا، اور اس کا بدلہ جو ہے، اس کا اجر جو ہے تم قیامت والے دن پاؤ گے۔ البتہ تمہاری بہتری، یہاں فرمایا تمہاری بہتری اس بات میں ہے کہ تم ایسی باتوں سے اور ایسی چلاکیوں سے باز آ جاؤ۔ فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود تو کرتے ہی ہیں برا کام اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو شخص منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اطاعت سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یقیناً اللہ ہی بہت بے پرواہ ہے اور خوب تعریفوں والا ہے۔